اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو عام طور پر تو سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر یہ ویڈیو ان طلباء کے لیے بڑی اہم ہے جنہوں نے انٹرمیڈیٹ میں، گریجویشن میں یا ماسٹرز کی سطح پر اسلامک سٹڈیز الیکٹیو کا سبجیکٹ رکھا ہوتا ہے، یعنی اسلامیات اختیاری کو مضمون کے طور پر چنا ہوتا ہے۔ ان کے مضمون میں ایک اصطلاح، ایک ٹرم وہ پڑھتے ہیں فقہ۔ فقہ سے کیا مراد ہے؟ آج یہی میرا موضوع ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ رکھ سکوں کہ فقہ سے کیا مراد ہے۔ جہاں تک لفظ فقہ کا تعلق ہے تو فقہ کا لفظی مطلب ہے سمجھ بوجھ حاصل کرنا، معرفت حاصل کرنا، پہچاننا کسی چیز کو۔ اب یہ معنی بھی میں نے کہاں سے لیے ہیں تو ذرا قرآن ہی کی طرف رخ کیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی جہاں جہاں فقہ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں وہاں اس کا مطلب عام طور پر سمجھنا، سمجھانا، سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہی لیا گیا ہے۔ پھر حدیث کا ذکر کروں تو صحیح بخاری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو فقہ کا مطلب تو ہوا سمجھ بوجھ۔ اب یہ فقہ ضروری کیوں ہے؟ کیوں ہمیں اسلامی احکامات کے سمجھنے کی ضرورت ہے؟ پہلے میں ایک بھرپور ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھ دوں کہ فقہ سے مراد کیا ہے۔ فقہ سے مراد ہے کہ شریعت اسلامی نے ہمیں جو عملی احکامات دیے ہیں ان کو تفصیلی دلائل کے ساتھ بیان کرنا۔ عملی احکام سے میری مراد کہ کوئی عمل فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اور دوسری طرف تفصیلی دلائل سے میری مراد کہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہم پورے دلائل کے ساتھ اسے بیان کر رہے ہوں۔ یہ کیوں ضروری ہے ہمارے لیے؟ تو جان لیجئے، اول تو ہم میں سے اکثریت کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا اپنی مصروفیات کی وجہ سے کہ وہ بیٹھے اور پوری طرح دین کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس لیے فقہ ضروری ہے کہ جن لوگوں نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے ہمارے لیے احکامات کو واضح کر کے بیان کر دیا، ہمیں اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ پھر اس لیے بھی کہ ہم میں سے ہر کوئی اس زبان کو نہیں جانتا جس زبان میں قرآن اور حدیث موجود ہیں، یعنی عربی، اور اگر کوئی جانتا بھی ہو تو ایک ہی لفظ کے عربی زبان میں کئی مطالب ہیں۔ کس جگہ کیا مطلب ہوگا، کس جگہ کون سا معنی زیادہ بہتر رہے گا، یہ عربی کو نہ جاننے والے نہیں بتا سکیں گے۔ تو فقہ ضروری ہے۔ اب اگر کوئی فقہ کا علم حاصل کرتا ہے اور فقیہ بن جاتا ہے، یعنی فقہ کا علم جاننے والا بن جاتا ہے، تو پھر اس کا درجہ بھی کیسے ہے؟ آپ سن لیں، سننے ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ فقیہ واحد، کہ ایک اکیلا فقیہ وہ برتر ہے، وہ حاوی ہے، اشد علی الشیطانی، وہ زیادہ شدید سخت ہے شیطان کے مقابلے میں، من الف عابد، 1000 عابدوں سے۔ تو دین کی سمجھ بوجھ مجھے بھی حاصل کرنی چاہیے اور آپ کو بھی، تاکہ ہم دین کے احکامات کو صحیح طور پر جان کر ان پر صحیح عمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔